ہیں سب کی جائز خواہشوں کو پورا فرما تجھے فضل کرتے نہیں لقبار نہ مایوس ہو تجھ سے امیدوار وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا سیدنا غوث العظم، ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں اپنے خالی دعوت کو لیے ہوئے۔ ہم نہیں ہیں، ہم آئے نہیں، آپ نے بلایا، آپ نے بلایا، ہم آپ کی مہمان ہیں، آپ ہماری میزبان ہے۔ میزبان مہمان کا حال نہیں دیکھتا، اس کی کمزوریاں نہیں دیکھتا۔ مہمان کو خوش کرنا یہ میزبان کا کام ہے۔ آپ کے در سے ہم خالی نہیں جائیں گے۔ ہم اس لائق تو نہیں ہے کہ اپنے کو آپ کا کہیں، مگر آپ نے تو ہم کو اپنا کہہ دیا۔ آپ نے کہا مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعت نلت المنالی۔ آپ کے مریدین، آپ کے چاہنے والے آپ کی بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں۔ آپ نے خود ہی فرمایا ہے اے میرے مرید تو خوف مت کر، میرے رب نے مجھے وہ عزتیں دی ہیں کہ میں نے سارے مقاصد کو حاصل کر لیا ہے۔ تو آپ اپنے نانا جان کا صدقہ، فاطمہ الزہرا کا صدقہ، علی مرتضیٰ کا صدقہ، حسین شہید کربلا کا صدقہ، حسن مجتبیٰ کا صدقہ، اپنی آل اولاد کا صدقہ، اپنے گھر بار کا صدقہ۔ کسی کو یہاں سے مایوس نہ پڑتا ہے، کسی کو یہاں سے مایوس نہ پڑتا ہے۔ سب کی دلی خواہش کو پورا کر دے، سب کی ضرورتوں کو پورا کر دے۔ بیمار آئے ہیں، بیمار نہیں جائیں گے، بیمار واپس نہیں جائیں گے، ہمیں صحت کے ساتھ واپس کیجیے، ہمارے دل کو پاک و صاف کر دیجیے۔ تحریر یا غوث العظم، تحریر یا غوث العظم، تحریر یا غوث العظم، ہمارے جسمانی روحانی امراض سے ہماری شفا دے دیجیے۔ سر سے پیر تک جو امراض ہیں اسے ہمیں اچھا کر دیجیے، ہمارے دین کو بھلا کیجیے، ہماری دنیا کے لیے۔ یا سیدی غوث العظم، آپ نے ہم کو بلایا ہے، یہاں کوئی بلائے نہیں آیا کرتا۔ آپ نے طلب، ہم کی طلب بھی ہم حاضر ہو گئے ہیں۔ اب آپ ہم کو نہ دیکھیے، اپنی شان کریمی کو دیکھیے، اللہ جلال کو دیکھیے۔ آپ امام سنبھالا ہے، آپ امام سنبھالا ہے، آپ امام سنبھالا ہے۔ اولیاء و اقطاب آپ کے در پر چکر لگاتے رہتے ہیں۔ سرکار آپ کے حق میں کیا ہے؟ آپ سخی ابن سخی، ابن سخی، سخی نانا کے بیٹے، آپ ہمارا ہم پر کرم فرمائیے، کرم فرمائیے، کرم فرمائیے، کرم فرمائیے۔ بارگاہ خداوندی میں ہمارے لیے دعا کیجیے، دلا دیجیے، دے دیجیے، بخشوا دیجیے، بخش دیجیے۔ ہمیں تو بات کرنے کا بھی سلیقہ نہیں ہے، آپ ہمارے دلوں کے حالات جانتے ہیں، ہمیں کچھ کہنے کا سلیقہ نہیں ہے، بس وہ دیجیے جو آپ کے شان کے لائق ہو۔ یا غوث العظم، یا غوث العظم، یا غوث العظم، آپ سب سے بڑے فریاد رس ہیں، سب کے دکھ درد کو جانتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ مدینۃ الاولیاء شہر بغداد کے باب الشیخ میں حضرت سیدنا غوث اعظم سرکار بغداد عبد القادر جیلانی البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں۔ یہ مزار پاک کا اندرونی حصہ آپ کی قبر انور آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ قبر انور کے چاروں طرف یہ چاندی کی جالیاں پاکستان کے عاشقوں کی طرف سے آپ کی بارگاہ میں لگی ہوئی ہے۔ آپ کا روضہ الحمدللہ بہت ہی شاندار، خوبصورت اور بہت ہی قیمتی شیشوں سے اور بلوری کانچوں سے اور جھمروں سے سنورا ہوا نظر آتا ہے۔ اس بارگاہ میں دنیا کے مختلف علاقوں کے لوگ آپ کی بارگاہ میں سوالی بن کر کے کھڑے ہوئے ہیں، رو رو کر کے دعائیں مانگتے ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم سرکار بغداد آپ کی دستگیری فرماتے ہیں۔ جو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کی تواریخ یہ ہے کہ آپ ہجری 470 یا 71 میں ماہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو پیدا ہوئے۔ حضرت ابو صالح جنگی دوست آپ کے والد گرامی، آپ کی والد محترمہ سیدہ ام الخیر فاطمہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ جیلان میں پیدا ہوئے۔ آپ حسنی اور حسینی سادات ہے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم 12 یا 17 سال کی عمر تک جیلان میں ہوئی۔ علم دین حاصل کرنے کی غرض سے 18 سال کی عمر میں ہجری 488 میں شہر بغداد میں آئے۔ 6 یا 7 سال میں یہ تعلیم لے کر ہجری 496 میں آپ عالم، محدث، فقیہ، مقرر، بہترین صوفی اور بہترین واعظ بن گئے۔ اس کے بعد 33 سال کی عمر میں آپ نے فتویٰ نویسی کی۔ 25 سال عراق کے جنگلوں میں رجال الغیب اولیاء کی جماعت میں رہے۔ 40 سال تک عشاء کی نماز کی وضو سے آپ نے فجر کی نماز ادا کی۔ 11 سال آپ برج اعظمی میں عبادت کیے، جس میں 30 یا 40 دن تک ایک لقمہ آپ نے کھانا نہ کھایا۔ حضرت ابو سعید مبارک مخزومی کے آپ مرید ہیں۔ آپ کی اولاد میں 10 صاحبزادے مشہور ہیں۔ آپ امام حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب پر چلتے تھے، اس لیے آپ کو حنبلی کہا جاتا ہے۔ آپ کی مشہور کتاب غنیۃ الطالبین ہے۔ آپ نے 561 میں 90 سال کی عمر میں بغداد میں انتقال کیا۔ آپ کے مزار کے قریب عالی شان مسجد ہے۔ آپ کے مزار پاک پر بہترین گنبد ہے۔ اندر کی جانب چاندی کی جالی جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ نظر آتی ہے۔ آپ کے مزار پاک کے آس پاس آپ کے اولادوں میں سے حضرت شیخ عبدالجبار بن غوث اعظم، حضرت شیخ علی نقیب الاشراف، حضرت سیدنا سعان بن نقیب الاشراف، سید مصطفیٰ گیلانی اور دیگر بہت سے علماء اور صلحاء اور صوفیاء کرام اور اولاد غوث اعظم سرکار بغداد سیدنا عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، جو آپ کے مزار سے باہر کے صحن کے سامنے والے کمروں کے اندر آپ کے مزارات ہے۔ عن قریب آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ غوث اعظم سرکار بغداد عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں یہ فرمایا گیا، جنہوں نے یہ فرمایا کہ میرا قدم سارے اولیاء کرام کے کندھے پر ہے اور میرے اوپر حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قدم ناز ہے۔ آپ کی وہ عظیم بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ کے بارے میں خود آپ نے فرمایا ہے کہ زمانے کا ہر وقت سب سے پہلے میری بارگاہ میں حاضری دیتا ہے اور اس کے بعد یہاں سے جاتا ہے۔ صبح ہوتی ہے تو پہلے صبح میری بارگاہ میں آتی ہے، پھر دنیا میں جاتی ہے۔ دوپہر ہوتی ہے
تو پہلے دوپہر میری بارگاہ میں آتی ہے، سلام پیش کرتی ہے اور اس کے بعد جاتی ہے۔ رات بھی ہوتی ہے تو پہلے میری بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، اس کے بعد یہاں سے جاتی ہے۔ یعنی دنیا کے لیل و نہار، رات و دن، شب و روز جو بھی گزرتے ہیں، سب سے پہلے سیدنا غوث اعظم سرکار بغداد عبد القادر جیلانی البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ یہ ایسے عبد القادر ہیں کہ جن کو رب تبارک و تعالیٰ نے وہ قدرت عطا فرمائی ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنے مریدوں کی، اپنے عاشقوں کی، اپنے غلاموں کی دستگیری دریاؤں میں، طوفانوں میں، آگ میں، مصیبت میں، ملک میں اور غیر ملک میں بھی یہ فرماتے ہیں۔ سیدنا غوث اعظم سرکار بغداد عبد القادر جیلانی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ وہ عظیم ذات پاک ہے جن کے بارے میں حضور محدث اعظم ہند علیہ الرحمہ والرضوان یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کی ذات غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، خواجگی مل جاتی ہے خواجہ قدم بھر کے دیکھ۔ آپ کا وظیفہ کرنے والے حضرات بھی اپنے اپنے علاقے کے غوث بن جاتے ہیں۔ یہ عظیم شخصیت ہے کہ جنہوں نے یہ فرمایا کہ جو شخص 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر یا شیخ عبد القادر جیلانی البغدادی شیئا للہ کا وظیفہ 11 مرتبہ پڑھ کر کے جو بھی حاجت کی دعائیں مانگے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی رب تبارک و تعالی قبول فرمائے گا۔ السلام علیکم، میں بھی آپ کی دعا کا طالب سید نور الدین اشرفی۔ وعلى والدي ونعمل صالحا ترضى وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا وارحمنا. آمين. اللهم انك عفو كريم حليم عظيم ودود لطيف، لك الاسماء الحسنى تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. آمين. اللهم اعف عنا وعافنا. اللهم اعف عنا وعافنا. اللهم اعف عنا وعافنا. اللهم اعف عنا وعافنا يا ارحم الراحمين. اللهم لا تجعل لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا شتته، ولا كربا الا ازلته، ولا غما الا نفسته، ولا مريضا الا عافيته، ولا غائبا إلا إلى أهله بالخير عده، ولا شهيدا إلا باركت فيه وعافيته في الدنيا والآخرة، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسرا إلا يسرته، ولا عسرا إلا يسرته، ولا عسرا إلا يسرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا من عندك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم بجاه النبي المصطفى خليلك وحبيبك ارحمنا وتقبل شفاعة نبينا منا. اللهم يا رب العالمين اجعلنا تحت لواء سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا تحت لوائه يوم يقوم الحساب. اللهم اجعلنا تحت لوائه يوم يقوم الحساب. اللهم تقبل شفاعته منا يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم بجاه وليك الغوث الأعظم سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني ارحم هذا الجمع المسلم. اللهم اعدهم إلى بلادهم سالمين غانمين. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم ترحم عليهم. اللهم تلطف بهم. اللهم اغفر لهم ذنوبهم. اللهم عافهم واعف عنهم
برحمتك يا أرحم الراحمين. إنك أنت الأول وإنك أنت الآخر، إنك أنت الباطن وإنك أنت الظاهر، إنك على كل شيء شهيد قدير وبالإجابة جدير. وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. آمين. ایک لائن سے بیٹھ جائیں تو اچھا ہے. سب بنا کے بیٹھ جائیں تاکہ یہ یہاں بہلول کوفی کے نام سے مشہور ہے. یہاں پر ہم لوگ ان کو بہلول دانا کے نام سے جانتے ہیں. بہت ہی صاحب کمال اور صاحب تصرف یہ رہے ہیں، اور یہ حضرت عباس کی اولاد سے ہیں، حضور کے چچا کی اولاد سے ہیں. یہ عباسی النسل ہے. اور وہ مشہور واقعہ ہارون رشید کا اور اس کی ملکہ زبیدہ کا آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت بہلول عالم جسم میں زیادہ رہا کرتے تھے. تو حضرت عالم جسم میں رہا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ اسی عالم میں زمین پر کچھ نشانات کھینچ رہے تھے. نشانات کھینچ رہے اب اتفاق سے ملکہ زبیدہ کا ادھر سے گزر ہوا تو اس نے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں؟
کہا جنت میں گھر بنا رہا ہوں. سبحان اللہ. جنت میں گھر بنا رہا ہوں. کہا کہ آپ بیچیں گے؟ کہاں. کہا قیمت کا 1.54. اس نے فوراً دے دیا. اتفاق سے ہارون رشید کے بھی گزر ہوا تھا گزر ہوا تھا تو اس نے کچھ خیال نہیں کیا. رات کو اس کو بشارت ہوئی کہ جنت میں کچھ گیا ہوا ہے اور ایک قصر ہے, اس کے اوپر قصر زبیدہ لکھا ہوا ہے. کیا معاملہ؟ اب قصر زبیدہ اس پر لکھا جنت کے مکان کے اوپر. خیر آنکھ کھلتی ہے, معلوم ہوا تو کھلتے بہلول دانا سے ایسی بات ہوئی, یہ بھی پہنچ گیا. وہ ایسے ہی کر رہے تھے. کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں جنت میں گھر بنا رہا ہوں. بیچیں گے؟ ہاں بیچیں گے. کہا قیمت کیا؟ کہا پوری سلطنت. کہا ایسا ان کو تو 54 میں دے دیا, ہم کو پوری سلطنت. کہا وہ بے دیکھی جنت تھی, یہ دیکھی ہوئی. تو بہت اونچے مقام کے بزرگ ہیں. ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ آپ جائیں اور فاتحہ پڑھیں, اور فاتحہ پڑھ کر سلام عرض کر کے پھر فوراً ہی نکل آئیں. ذرا بھی تاخیر نہ کریں, جلدی واپس آئیں. السلام علیکم یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیکم یا خیر خلق اللہ, الصلاۃ والسلام علیکم یا قاسم رزق اللہ, الصلاۃ والسلام علیکم یا عروس مملکت اللہ, الصلاۃ والسلام علیکم یا زینت عرش اللہ, الصلاۃ والسلام علیکم یا جمال ملک اللہ, الصلاۃ والسلام علیکم وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک وعلماء امتک واولیاء ملتک وشہداء محبتک یا رسول اللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ. اے خالق ہر بلند پستی, شش چیز عطا بکنز ہستی, علم و عمل و فراخ دستی, ایمان و اما وطن درستی, مستحق عذاب کے یا لائق کرم, اس نقطۂ نظر سے خدارانہ ہم کو دیکھ, دامن میں میرے کیا ہے گناہوں کے ما سوا, اے رحمت دوام تو اپنے کرم کو دیکھ. اللہم انا نعوذ بفضلک القدیم وطولک العظیم ولطفک العمیم. اللہم ادفع عنا البلاء والوباء بحرمت عبادک المقربین من الانبیاء والمرسلین والشہداء والصالحین والابدال والاوتاد اجمعین. الفاتحہ. بسم اللہ. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون.
حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. پہ لاکھوں سلام، آفتاب رسالت پہ لاکھوں سلام، مہتاب نبوت پہ لاکھوں سلام، آفتاب رسالت پہ لاکھوں سلام، مہتاب نبوت پہ لاکھوں سلام۔ وہ علی جن کے در کے گدا سب ولی، وہ علی جس کے در کے گدا سب ولی، اس امام ولایت پہ لاکھوں سلام، آفتاب رسالت پہ لاکھوں سلام، مہتاب نبوت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ، سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ، دختر جان رحمت پہ لاکھوں سلام، آفتاب رسالت پہ لاکھوں سلام، مہتاب نبوت پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ۔ الصلاة والسلام عليك يا زينة عرش الله، الصلاة والسلام عليك يا جمال ملك الله، الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وعلماء أمتك وأولياء ملتك وشهداء محبتك يا رسول الله. الفاتحة. بسم الله بسم الله بسم الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا حبيبنا مولانا محمد وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. مزار حضرت سیدنا یوشع علیہ السلام کا مزار پاک ہے۔ یوشع علیہ السلام نون بن ابراہیم بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام کے یہ شجرے میں آپ کا نام آتا ہے، یعنی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پر پوتوں میں سے آپ
ہیں. آپ بہت ہی جلیل القدر بزرگ ہیں. آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پایا. آپ موسیٰ علیہ السلام کے جانشین بھی بنے. آپ کا ذکر قرآن کے 15 پارے میں سورہ کہف میں موجود ہے. آپ حضرت نون کے بیٹے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں رہتے تھے اور آپ سے علم حاصل کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ کے جانشین بنے. آپ کے مزار پاک پر کچھ دنوں پہلے ایک مسلسل سانپ رہتا تھا. اب وہ نظر نہیں آ رہا اور اس کی ایک دیوار پر ایک عبارت لکھی ہوئی ہے جس کا مطلب بھی آج تک کوئی اس کو سمجھا نہیں ہے. نہ معلوم اس عبارت کا کیا مفہوم مطلب ہے. یہ مزار پاک جنیدیہ قبرستان اور بغداد کی ریلوے اسٹیشن کے قریب ہے. جنیدیہ بغداد کے بالکل سامنے ہے اور حضرت بہلول دانا علیہ الرحمہ کے مزار پاک سے بالکل متصل ملا ہوا ہے. یہ مزار سامنے جو نظر آ رہا ہے اس کے باہر ہی ایک عظیم صحن ہے. صحن کے باہر سامنے جو دروازہ نظر آئے گا وہی دروازہ جنیدیہ قبرستان کا دروازہ ہے جس میں ہم عنقریب آپ کو زیارت کے لیے لے چلیں گے. السلام علیکم. طالب دعا سید نور الدین اشرفی. دیکھ رہے ہیں یہ سامنے مقبرے جو نظر آ رہے ہیں. یہ ہم جنیدیہ قبرستان میں پہنچ چکے ہیں. اس قبرستان میں بہت سے اولیاء کرام، بزرگان دین اور صوفیاء کرام تشریف فرما ہے. اس قبرستان میں 2 عظیم المرتبہ شخصیت ہے. ایک حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ اور دوسرے بزرگ حضرت سری سختی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سید عبداللہ عابد ابی زنید قدس سرہ، حضرت سید ابی احمد قدس سرہ اور دیگر بہت سے اولیاء اللہ اس قبرستان میں تشریف فرما ہے جو بغداد کے ریلوے اسٹیشن کے قریب ہے. السلام علیکم. طالب دعا سید نور الدین. خدمات لیا کر یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. اے میرے مولا کے پیارے کے تارے، اب کسے سیاد پکارے، تم ہمارے ہم تمہارے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ. السلام علیکم یا خیر خلق اللہ. الصلاة والسلام علیکم یا قاسم رزق اللہ. الصلاة والسلام علیکم یا عروس مملکت اللہ. الصلاة والسلام علیکم یا زینت عرش اللہ. الصلاة والسلام علیکم یا جمال ملک اللہ. الصلاة والسلام علیکم وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک وعلماء امتک واولیاء ملتک وشہداء محبتک یا رسول اللہ. الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ. بسم اللہ. بسم اللہ.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا حبيبنا مولانا محمد وعلى سيدنا ونبينا حبيبنا مولانا محمد وسلم. صل عليه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. یہ آستانہ جو سامنے نظر آ رہا ہے حضرت سیدنا شیخ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آستانہ ہے. یہ جنیدیہ قبرستان میں بغداد شریف میں آپ کا آستانہ موجود ہے. آپ کے ماموں جان کے قدموں میں آپ کا آستانہ ہے جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ امام سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں. آپ سلطان طریقت ہے اور اولیاؤں کے امام ہیں. آپ کا ظاہری اور باطنی زندگی پر کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا، ایسی پاکیزہ آپ کی زندگی ہے. آپ کا شوق عبادت اتنا بلند تھا کہ آپ آئینے کی دکان کرتے اور اپنے ماموں کی طرح دکان پر پردہ ڈال کر روزانہ 400 رکعت نفل نماز پڑھتے. پیر و مرشد حضرت سری سختی کے مکان مبارک کی دہلیز میں ایک کوٹھری تھی، وہاں چلے میں بیٹھ گئے اور 40 سال وہیں گزار دیے. ان 40 سال کے زمانے میں 30 سال عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. آپ کی جب 7 سال کی عمر تھی آپ کے پیر و مرشد کے ساتھ خانہ کعبہ میں حج کے لیے تشریف لے گئے. وہاں 400 پیروں کے درمیان شکر کے مسئلے پر ایک بحث چلی. سب نے مسئلے شکر پر بیان کیا مگر حضرت جنید علیہ الرحمہ کے پیر و مرشد نے پوچھا، جنید تم کیوں نہیں بولتے، تم بھی تو کچھ بولو. حضرت جنید نے فرمایا کہ شکر یہ ہے کہ جو نعمت حق تعالیٰ تجھ کو عطا کرے تو اس نعمت کے سبب تو نافرمان نہ بنے اور اس کی نعمت کو نافرمانی کا سامان اور گناہ کا سامان نہ بنائے. جو محفل میں بیٹھے ہوئے تھے 400 بزرگوں نے آپ کے بارے میں فرمایا، اے ہماری آنکھوں کی روشنی، تو نے شکر کے بارے میں بہت اچھا کہا. حضرت جنید کا انتقال ہجری 298 میں ہوا. آپ کی قبر شریف بغداد شریف میں مشہور ہے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بہت سے علماء کرام اپنی تقاریر میں یہ فرماتے ہیں کہ آپ شاہی پہلوان تھے اور ایک سید زادے کے مقابل میں پہلوانی کے لیے کھڑے ہوئے. سید زادے نے کہا کہ میں سید ہوں، آپ ہار جائیں اور مجھے جتا دیں تو مجھے انعام و اکرام ملے گا جس سے میں اپنی بچیوں کی شادی کروں گا. مگر یہ روایت غلط معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ کا شجرہ یہ سامنے نظر آتا ہے. دیکھیے آپ کے شجرے میں لکھا ہوا ہے کہ آپ خود حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. طالب دعا. السلام. یہ مزار پاک حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد اور ماموں جان حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پاک ہے. یہ غوث اعظم سرکار بغداد سیدنا عبد القادر جیلانی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیران کرام میں سے ہے. حضرت جنید بھی اور حضرت سری سختی بھی. حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ابو الحسن ہے. آپ سری کے رہنے والے تھے. آپ کا نام سری تھا اور آپ اغسل کے بیٹے تھے. آپ حضرت جنید کے ماموں اور حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں. آپ نے حبیب رائی کا زمانہ بھی پایا. آپ شروع میں شہر بغداد میں دکان کرتے تھے اور دکان میں ایک پردہ ڈال کر پردے میں روزانہ 1000 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے. عراق کے اکثر
मुरीद हैं। सख्ती यानी सख्त यानी मेवे के गिरे हुए टुकड़ों को बेचने वाला। ये आप मेवे के गिरे हुए टुकड़े बेचा करते थे, इसलिए आपका नाम सिख्ती पड़ा। और आप नफ्स के ऐसे दुश्मन थे। आप फरमाते हैं 98 साल की उम्र पाई मगर ज़मीन पर कभी टेक नहीं लगाया, मगर मौत के वक्त सिर्फ टेक लगाया। 40 साल से मेरा दिल शहद चाहता है मगर मैंने उसे न दिया। खौफ खुदा का यह आलम क्या आप फरमाते हैं, मैं रोज़ाना आईने में मेरा मुंह देखता और इस खौफ से डरता कि कहीं ऐसा ना हो कि गुनाहों की वजह से मेरा मुंह काला हो जाए, है ना। काला तो कहीं नहीं हो गया। और दिल की आरज़ू ये रखते कि सारी मखलूक खुदा का गम मेरे दिल पर आ जाए और मखलूक उस गम से खाली हो जाए। आपके मज़ार का गुम्मत हिजरी 1398 में गिरा दिया गया और हज़रत जुनैद के मज़ार से मिलाकर दूसरा मज़ार नया तामीर किया गया। करीब में एक मस्जिद बनाई गई जिसमें 5 वक्त की नमाज अदा होती है। ये मस्जिद, ये मज़ारात, ये कब्रस्तान जुनैदिया कब्रस्तान में मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम। तालिब दुआ सैयद नूरुद्दीन अशरफी। एक तरफ औरतें एक तरफ कई लोग और फिर सब एक तरफ। साइड में औरतें आ जाओ। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। अस्सलाम ताज वाले दो जहां के राज वाले, अर्श की महराज
الصلاة والسلام عليك يا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يا دين رسول الله الصلاة والسلام عليك يا جمال ملك الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وعلماء أمتك وأولياء ملتك وشهداء محبتك يا رسول الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى أن تصلي عليه اللهم إنا نعوذ بقدرك القديم وطولك العظيم ولطفك العميم اللهم ادفع عنا البلاء والوباء بحرمة عبادك المقربين من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والأبدال والأوتاد أجمعين اللهم إني أسألك العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لي ولوالدي حق علي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات لا سيما لهؤلاء الحاضرين ولجميع من أوصاني بالدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحاشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الدين بحرمة جد الحسن والحسين اللهم أحينا سالكين وأمتنا سالكين وأحشرنا في زمرة السالكين اللهم أحينا راكعين وأمتنا راكعين وأحشرنا في زمرة الراكعين اللهم أحينا ساجدين وأمتنا ساجدين وأحشرنا في زمرة الساجدين اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان وأمتنا على الإسلام والإيمان وأحشرنا على الإسلام والإيمان اللهم أحينا في حياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء وأحشرنا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء اللهم أحينا سعيدا وأمتنا سعيدا وأحشرنا في زمرة السعداء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذنا ومشايخنا وعلمائنا وأحبابنا وأصحابنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولمن حضر إلينا ولمن غاب عنا اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وفي الآخرة لقاء وشفاعته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. یہ مزار پاک حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. بغداد شریف میں پچھم دشا میں مقبرہ معروف کے نام کے قبرستان میں بالکل بیچ قبرستان میں پہلے پرانا چھوٹی سی روم کی شکل میں تھا. اب یہ عالی شان مقبرہ جو نظر آتا ہے یہ صدام حسین کی محنت اور ان کے جذبات اور ان کی عقیدت کا ایک مظاہرہ ہے. جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی کنیت ابو محفوظ ہے. آپ کرخ کے رہنے والے تھے. آپ کے والد کا نام فیروز ہے. آپ پہلے نصرانی تھے. بچپن سے اسلام سے عقیدت تھی. آپ جب پڑھنے کے لیے جاتے اور نصرانی استاد آپ کو تین خدا سکھانے کا درس دیتے تو آپ انکار کرتے اور کہتے خدا ایک ہے. یہ جواب سن کر استاد آپ کی پٹائی کرتے اور آپ نے پٹائی کے ڈر سے گھر وطن اور مدرسہ چھوڑ کر آپ چلے گئے اور حضرت علی رضا بن موسیٰ علیہ الرحمہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. آپ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے کے بزرگ ہیں.
आपकी पाकी का ये आलम था कि एक बार आप दरियाए दजला से कुछ कदम दूर तयम्मुम कर रहे थे। ये देखकर एक शख्स ने कहा, हज़रत दरियाए दजला इतना करीब है और आप तयम्मुम फरमा रहे हैं। आपने फरमाया कि वहाँ पहुँचने तक मर जाऊँ तो, यानी हर आप हमेशा बावजूद रहते। आपकी दुआओं में ये असर था कि एक बार कुछ लोगों ने आपकी खिदमत में कुछ शराबी लोगों के बारे में अर्ज़ किया कि हुजूर बद्दुआ फरमाएं कि ये सब शरीर तबाह हो जाए। आपने फरमाया कुछ देर सब्र करो, ये दुआ करता हूँ। आपने फरमाया, आपने हाथ उठाकर दुआ फरमाई कि मौला इन्हें हिदायत नसीब फरमा। इतना कहना था कि सारे शराबी अपनी बोतलें तोड़कर आपके हाथ पर तौबा किए। आपका इंतकाल हिजरी 612 में हुआ। आपको दफन करते वक्त कुछ यहूदियों ने दावा किया कि हमारी कौम के थे, कुछ नसरानियों ने कहा कि हमारी कौम के थे, और मुसलमानों ने कहा कि हमारी कौम के थे। इस बिना पर सब ने दावा किया, मगर आपने वसीयत फरमाई थी कि मेरा जनाजा जो कौम उठा करके ले जाए, मुझे उन्हीं के कब्रिस्तान में दफन किया जाए। लिहाजा मुसलमानों ने उठाया और मुसलमानों के कब्रिस्तान में आप दफन हुए। ये मशहूर बुज़ुर्ग है जिनका आस्थाना हम और आप देख रहे हैं। ये आपके करीब में जो मस्जिद थी वो खलीफा तासिर ने हिजरी 1086 में यानी 1086 में पहली बार तामीर की थी और हिजरी 1405 में दूसरी बार तामीर हुई। इसी मस्जिद के करीब में आपकी इबादत की जगह भी है। मराकिज़ बगदाद में आपकी तवारीख़ तफसील के साथ है। अस्सलामु अलैकुम। दुआ का तालिब सैयद नूरुद्दीन अशफी। ये नई तामीर जो आप देख रहे हैं, this is the mosque that's attached to the Mazar Sharif that you just seen now. And now what they've done is they've built this mosque on top of the existing site. So what they've done is, this minaret you can see in front of me now is actually confined inside the building. So they left this old minaret, which is now inside the building. So if you look all the way up to the top, you can see how tall it is. It goes up to there. So they've kept the existing minaret. We're just waiting now to go into this room, which is एक सेकंड जरा रुक जाइए ताकि बाकी लोग साहब यहाँ से रास्ता क्लियर हो जाए। आराम आराम से आइए, आराम सब आ जाएगी। भगत ये कितना एहतियात दो बाबा बाबू सर को संभालिए। नहीं जरूरत नहीं, पहले बंदोबस्त किया हुआ। हेलमेट पहनी हुई है, नरम नरम है, मजा आ जाएगा। कितने आदमियों की दुआएं ले रहा है बैठा हुआ, देखो आप, क्या बात है सर। I love this guy. Which guy? The guy who ordered to build this. This cushion. Everything. सीढ़ी में कैमरा चालू है? जी मेरा चालू चालू છે बाल सीधा कटो जरा। See, this mosque is built on such a high place. The original mosque is down here. लगा है टैंकी में, देखो मोटर भी लगी हुई है। क्या है? कुआं है।
پانی ہے دیکھو. ہاں واٹر اندر میں پانی ہے اندر سے. پانی ہے نا. ہے پانی ہے. ہے نا. چلو 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 ٹریفک جام ہو رہی ہے. اچھا دیکھو زیادہ وقت لوگ بہت زیادہ وقت جہاں اور نکلا بھائی. Hazrat Gauss Pak used to come here to pray. And the Mazar Sharif they just seen upstairs. This is where he used to spend most of his time, down here praying. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اصلی مزار شریف ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی یہ اصلی مزار شریف ہے. اوپر جو آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے دیکھا تھا ایسا ہی لگ رہا تھا, لیکن یہ اس کی کاپی تھی اوپر. مسجد اونچی جگہ